हालेलुया, खुदा की शुक्र आमीन। आइए आज खुदा कलाम में से कुछ चंद बातें अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम सीखेंगे। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो साथ निकालिएगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका 35वां और उसकी 3री आयत से कलाम खुदा में से देखेंगे। 35 बाब उसकी 3री आयत से इसमें लिखा है, कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो, हिम्मत बांधो मत दो। देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वार की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लगड़े हिरण की मानद चौकड़ियां भरेंगी और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। गुलाम के पाक आपके पढ़े और उसमें सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, सिर पढ़ के सब लोग बैठ जाए। कलाम मुकद्दस में से जो आज हमने सुना है, खुदा का बंदा यशायाह नबी इस कलाम को लिखता है। कहता है कि कमजोर के हाथों को क्या किया जाएगा? जोर दिया जाएगा और नातवान घुटनों को तवानाई दी जाएगी। जो कमजोर इंसान है, जो किसी मुश्किलात में है, जो किसी प्रॉब्लम में है, खुदा को क्या करेगा? दलेरी देगा, खुदा को हिम्मत देगा। और फिर लिखा गया है, उनको जो कच दिले हैं कहो, हिम्मत बांधो मत डरो। यानी कि बताया गया कि आप लोगों ने क्या करना है? मजबूत होना है। हमारे कच दिले हैं ना, हम कच दिले हैं। कभी हम सोचते हैं हमारे दिलों के अंदर, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, और कभी हम सोचते हैं कि शायद ये काम होगा नहीं होगा। हम कच दिले हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि उनसे कहो, हिम्मत बांधो मत डरो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात बताई गई कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं। हिम्मत बांधो मत डरो, क्योंकि खुदा ही है जो हर इंसान को तवाना करता है, हर इंसान को बहाल करता है, हर इंसान की जिंदगी के अंदर खुशहाली और बहाली को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी की मार्फत ये कहा गया, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लेकर आता है। यानी कि जो जिस तरह के हमारे काम हैं, जिस तरह की हमारी सोच होगी, वैसा ही खुदा जो है वो इंसाफ करेगा। क्योंकि खुदा जो है वो बेइंसाफ नहीं करता, बल्कि इंसाफ करता है और हर इंसान के अमालों के मुताबिक जो है वो इंसाफ करता है। हालेलुया। खुदा जानता है हर इंसान के दिलों के भेद उसके पास है। हर इंसान की सोचो ख्यालों को वो जानता है। दाऊद नबी कहता है कि मैं तो भी मां के पेट में ही था और तू मुझे उस वक्त से जानता है। कहता मैं तो भी अभी मां के पेट में था, तू तो मुझे उस वक्त से जानता है। खुदा जो है इंसान के पैदा होने से पहले जानता है कि ये किस तरह का इंसान बनेगा, ये कैसा इंसान होगा, इसकी सोच क्या होगी, ये किस तरह का बंदा जो है ये बनेगा। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पादरी बनेगा, ये जो है लोगों को धोखा फरेब देने वाला बनेगा, किस तरह का इंसान होगा। खुदा इस बात को जानता है। लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की, अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो जो इंसान गलत राह पर चलते हैं खुदा उनको भी माफ करने की कुदरत ताकत रखता है। हालेलुया। सो मेरे चीजों,
یہاں پر بتایا گیا اس وقت اندھوں کی آنکھیں جو ہیں وہ باغ کی جائیں گی اور بہروں کے کان جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. ہلیلویا. اندھے جو ہیں یسوع کے پاس جب اندھے لوگ آئے تو خدا نے یسوع نے کیا کیا؟ ان کی آنکھوں کو کھول دیا، بینائی دے دی، جنم کے اندھوں کی آنکھوں کو کھول دیا. اور جب لنگڑے اس کے پاس آئے تو اس نے ان کو بھی جو ہے ان کی بیماری کو بھی دور کر دیا، ان کی ٹانگوں کو درست کر دیا. یہاں تک کہ 38 برس کے بیمار حوض کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس زمین پہ کہ میں یہاں سے شفا پا کے جاؤں گا. اور جب یسوع مسیح ناصری وہاں پر گئے تو اس نے اس کو اچھا کیا اور کہتا ہے کہ اپنی چار کو اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. یہ بات تھی یسوع کی. یسوع کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ کیا کرے گا؟ جب آئے گا اندھوں کی آنکھوں کو کھولے گا، لنگڑوں کو چلائے گا، کوڑوں کے کوڑ صاف کرے گا، بیماروں کو چنگا کرے گا، یہاں تک کہ مردے بھی اس کے سامنے آ جائیں گے تو ان کو بھی وہ زندہ کر دے گا. ہلیلویا. اس لیے یہاں پر بتایا گیا تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بنیں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی. کلام میں لکھا گیا کہ جہاں پر سیراب کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر خدا نے ہر چیز کو جاری کر دیا. بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکل کر آئی تو رستے میں ان کے پاس پانی نہیں تھا، اور پانی تھا تو وہ کڑوا تھا، زہریلا پانی تھا. اور موسیٰ سے وہ شکایت کرتے ہیں اور موسیٰ نے خداوند سے کہا اور خدا نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ پانی دیا جائے. اور چشمہ بھی پھوٹ نکلا اور پانی کو بھی میٹھا کر دیا. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو بائبل مقدس کے اندر درج ہیں. جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کر لے کر آئے تو اس وقت بھی خدا نے چشمے جو ہے وہ جاری کیے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ یسوع کے قدموں میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ برکت پاتے ہیں، کیونکہ ایک واحد میرا اور آپ کا یسوع ہے جو زندگیاں دیتا ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے اور گھرانوں کے اندر بحالی اور خوشحالی لے کر آتا ہے. ہم بیمار بھی ہونا خدا کے قدموں میں آ جائیں تو خدا شفا دے دیتا ہے. آمین. یرمیہ کی کتاب پڑھیں، اس کا 3 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک کو گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا. کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ. خداوند فرماتا ہے ہم جو ہے برگشتہ لوگ ہیں، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. اور کلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے خداوند فرماتا ہے برگشتہ بچوں واپس آؤ. کہتا ہے بچے ہوئے پگوڑیو میرے کول آ جاؤ، خدا کے قدمہ چ آ جاؤ، کیونکہ میں تمہارا کیا ہوں؟ مالک ہوں. میں تمہارا مالک ہوں، کوئی اور تمہارا مالک نہیں ہے. میں نے تمہیں جو ہے وہ زندہ کیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، اپنا دم میں نے آپ کے اندر پھینکا ہے، میں نے اپنا دم دے کر تمہیں جیتی جان کیا ہے. اس لیے کیا کرو؟ تم میرے پاس ہو، میں تمہارا مالک ہوں، کوئی اور معبود تمہارا مالک نہیں ہے. تم کیوں در بدر پھرتے ہو؟ تم کیوں پھٹکتے رہتے ہو؟ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. ہلیلویا. کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. تو جب ہم خداوند کے قدموں میں آئیں گے تو پھر ہم زندگی کا تاج حاصل کریں گے. ہلیلویا. اور میں تم کو ہر ایک شہر سے ایک اور ہر ایک کو ایک گھرانے میں سے 2 لے کر جو ہے وہ سیون میں لاؤں گا. کہتا ہے میں سیون میں لے کر آؤں گا، تمہیں اپنے گھر میں لے کر آؤں گا، کیونکہ سیون جو ہے یہ خدا کا گھر ہے. ہلیلویا.
یہ سیون جو ہے یہ خدا کا گھر ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں وہاں پر لے کر آؤں گا. اور آج وہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ آج پوری بھی ہو رہی ہیں کیونکہ خدا بھٹکے لوگوں کو جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے. خدا گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس لے کر آتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھٹکے نہ بلکہ میرے قدموں میں رہیں. تو جب ہم خداوند کے قدموں میں رہیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے کیونکہ خدا زندگی دیتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اس لیے میرے سے ہمیشہ خداوند کے ہاتھوں میں رہے تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو بحال کرے. خداوند کے اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دی. آمین.